اگر ہمیں ڈر رہے کہ یار مجھے نظر نہ لگ جائے تو کیا کریں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنا دوست بنا لیں، لازم کر لیں اپنے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا. ایک تو فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنا، پھر ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنا، ٹھیک ہے، تینوں کل اخلاص، فلق اور ناس. اور دن میں باقی معاملات میں ایون اف یو آر شاپنگ، ایون اف یو آر کوکنگ، ایون اف یو آر ڈوئنگ ہوم چورز، آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنا ساتھی بنا لیں، انشاءاللہ نظر کبھی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے صبح اور شام کے اذکار کرنا، مارننگ ایوننگ سپلیکیشنز، ان کو لازم کر لیں اپنے اوپر کہ ان کو لازمی کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرنا، ہمیشہ ذکر میں انوالو رہنا. یا پھر دوسروں کو دیکھیں ہم ابھی 2 ڈائمینشن بات کریں، ایک میں کس طرح بچ سکتا ہوں اور دوسرا میں لوگوں کو کس طرح بچا سکتا ہوں. تو جب بھی کسی کو دیکھیں تو کیا کریں؟ برکت کی دعا کریں. بارک اللہ فیک، بارک اللہ لک، یا بارک اللہ فیکی، یا بارک اللہ لکی فار فیمیلز. ٹھیک ہے. اللہ برکت دے، اردو میں کر لیں، اللہ برکت دے، اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ اس میں ڈھیروں برکتیں ڈالیں. تو اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرنا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اگر برکت دعا نہیں کرے تو پھر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. سورہ کاف میں آتا ہے. ٹھیک ہے کہ تم پڑھ لیتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور اسی طرح سے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اس طرح کی چیزیں پڑھ لینا. ٹھیک ہے. لیکن آئیڈیلی برکت کی دعا کرنا یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا، دس از آئیڈیل دعا. کسی کی نعمت دیکھیں، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، تبارک اللہ، برکت کی دعا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کر لیں. یہ ہمیشہ کسی کو بھی دیکھیں تو یہ دعا لازمی انشاءاللہ پڑھنی چاہیے. اللہ کا ذکر کریں. حسد جو ہے نا اپنے دل سے ختم کریں، حسد سے چھٹکارا حاصل کریں، حسد سے بچیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی فرض میں کسی کو دیکھیں، کسی میں کوالٹی دیکھ رہے ہیں، کسی کو کسی میں اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اس کو ہمیشہ برکت کی دعا لازمی کریں. اور اپنے دل سے حسد کو اور بغض کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ماشاء اللہ قوت الا باللہ، بارک اللہ فیک. اور دل سے کوشش کریں کہ میری اندر جو حسد ہے نا اس کو میں نکالوں، اور اس کے لیے برکت اور مزید اضافے کی دعا کروں، زیادہ سے زیادہ دعا کروں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک حدیث میں کیا آتا ہے، ایک صحابی ہیں سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پچھلے دور میں نا، پچھلے زمانے میں گھروں کے اندر واش رومز اور اٹیچ باتھ رومز نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ گھروں کے آگے کچھ تالاب سے بنے ہوتے تھے، یا تو کامن تالاب رہتے تھے، یا پھر گھروں کے باہر ہاف باؤنڈری کے ساتھ تالاب بنے تھے، جس میں لوگ اپنے آپ کو کور کر کے غسل کیا کرتے اور اس میں پانی دیتے اور اس میں جو ہے نا نہا دیتے اور گھر کے اندر چلے جاتے تھے. تو سہل بن حنیف جو کہ بہت خوبصورت اور جو ہے ان کی سکن بہت زبردست قسم کی تھی، خوبصورت انسان تھے، وہ ایک دفعہ شرٹ اتار کے اپنی صدر کور کر کے نہا رہے تھے. تو ساتھ سے ایک صحابی گزرے، عامر بن ربیعہ. تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو ان کی جو سکن کلر سے اور سکن کوالٹی سے اور ان کی جو فزیک سے بہت امپریس ہوئے، اور کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اتنی خوبصورت سکن کسی کی نہیں دیکھی، بلکہ فرمایا میں نے آج تک کسی کنواری عورت کی بھی سکن اتنی خوبصورت نہیں دیکھی. یہ بولا تو کیا ہوا کہ یہ بولے گزر گیا، اور ایٹ دا سیم ٹائم، ایٹ دا ویری نیکسٹ مومنٹ، سہل بن حنیف جو ہے نا وہ تڑپنے شروع ہو گئے. started shivering and he fell on the ground. لوگ آئے، لوگ اٹھے، ان کو اٹھایا اور اللہ کے وسلم کے پاس لے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے سر کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے. He cannot even lift his own head. تو اللہ کے وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کسی پہ شک ہے؟ تو انہوں نے کہا جی سہل بن حنیف گزرے تھے، انہوں نے تعریف کی تھی. انہوں نے بلا کے لاؤ سے. جب عامر بن ربیعہ گزرے تھے، جب عامر بن ربیعہ کو بلا کے لائے تو انہوں نے کہا کہ وضو کرو. وضو کیا اور ان کے پانی کو ایک برتن میں جمع کیا، مطلب اس پانی کو اس برتن میں گرایا، اور پھر ویسٹ کے نیچے جو ہے وہ انہوں نے پانی بہایا اور اس پانی کو بھی جمع کیا، اور پھر سہل بن حنیف کے پچھلی سائڈ پہ، منہ پہ نہیں بلکہ پچھلی سائڈ سے، جو کہ پھر الٹیمیٹلی آگے بھی آتا ہے، لیکن پچھلی سائڈ پانی بہایا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کیوں چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا قتل کر دے؟ جب بھی تم اپنے بھائی کی کسی نعمت کو دیکھو تو برکت کی دعا کیا کرو. یہ اللہ کے الفاظ ہیں. تم میں سے کوئی شخص کیوں چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا قتل کر دے، اور جب بھی تم اپنے بھائی کی کوئی نعمت دیکھو یا بہن کی کوئی نعمت دیکھو تو اس کے لیے برکت کی دعا کیجیے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بارک اللہ فیک، تبارک الرحمن. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ دعا کیا کرو تاکہ
اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد اور ایول آئے سے بچا لے.